صاحب چند الفاظ تک شاید میں محدود نہ رہوں. مجھے آپ سب سے مل کر، آپ کو دیکھ کے، آپ کی ادبی کاوشوں کو سن کے ایک عجیب سی تحریک مل رہی ہے. میرے اندر کا ادیب شاید قابلہ تھا پچھلے 3-4 برس سے. تو میں اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دوں. میرے 1-2 مستقل قارئین تو یہاں موجود ہیں. 2008 میں یہی قریباً صورتحال تھی جو صاحب کل منتخب ہوئے ہیں صدر مملکت. یہ پہلی دفعہ صدر منتخب ہو رہے تھے اور وہ نوشتہ دیوار تھا. تو میرے اندر کے ایک پاکستانی کو احساس ہوا کہ میں اس کو روک تو سکتا نہیں، کم از کم عام قارئین کو ضرور بتا سکتا ہوں. تو ربع صدی کی فوج کی سروس کی جو عجیب سی کشمکش رہی. میں ایک آزاد مند شخص تھا، زنجیروں میں جکڑا گیا، اور عمر صرف 16 برس. تو ایسے وفا آپ نے دیکھا ہوگا. تو میں صرف 16 برس اور 5 ماہ کی عمر میں تمام پروسیس مکمل کر کے میٹرک بیس پہ چلا گیا. تو میرے اندر کے ادیب کو، میرے اندر کے کھلاڑی کو، بلکہ کھلنڈرے لڑکے کو وہ میرے بزرگوں نے شاید پابند سلاسل کرنا تھا. تو جب میں 2008 میں مجھے رہائی نصیب ہوئی یا میں نے لے لی، مانگ لی، تو وہ میں نے اپنے ریلیز آرڈر میں پیپر میں طویل باندھ کے آجزانہ گزارش کر کے آخر میں لکھا. انگلش بولوں گا کیونکہ اس محفل میں انگریزی بولنا مجھے ذرا معیوب لگ رہا ہے، کیونکہ تصانیف اور شاعری تمام اردو ہی ہے. انگریزی کے پروفیسر اور گیالیت ہی تشریف فرماتی وغیرہ شاید اب نہیں ہے. تو میں نے آخر میں یہ لکھا کہ I have lost the conviction to serve anymore. تو انہوں نے مجھے فوراً رہائی دے دی کہ آپ جائیں. تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں اپنے خاندان میں سب سے کم تعلیم یافتہ بھی ہوں، اور میں کنویں کا مینڈل ہوں، کیونکہ اس وقت میرے سب سے بڑے کزن ذکر کار تھے خضر خان صاحب، اس وقت وائس چانسلر تھے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور. ایک طرف نظر ماروں تو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور میرا سب سے چھوٹا بھائی اس کے ساتھ بھی ماسٹرز کی 2 ڈگریاں اور لا گریجویشن پراپر یونیورسٹی پڑھ کے. تو مجھے اس احساس کمتری سے نکلنے کے لیے میں نے ایک کالم لکھا، اور وہ پہلے دن شائع ہوا 5 ستمبر 2008 کو روزنامہ خبریں. اور میرے اوپر کالم لگتا ہے آصف زرداری صاحب کی تصویر کے ساتھ، نام کے ساتھ، اور تحریر ہے حسین حقانی. وہی کالم مجھے ایڈیٹوریل سے، نور صاحب کو ذرا زیادہ پتہ ہے، لاہور آتے جاتے رہتے ہیں، تو ایڈیٹوریل سے فون آتا ہے کہ کیا جی آپ انگریزی میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ فوجی صرف فوجی ہوتے ہیں، انگریزی نہیں لکھ سکتے، یا ان کی انگریزی سکھا شاہی گورا شاہی انگریزی ہوتی ہے. تو بعد میں بچپن سے، جب میری عمر 13-14 برس تھی، اردو ڈائجسٹ کا جبری یا شاید شوقیہ اور ریڈر ڈائجسٹ کا میں جبری قاری تھا. تو اس طرح میں نے انگریزی لکھنی اور پڑھ لکھنی، اردو اور انگریزی دونوں سیکھی. بہرحال میں آنرس گریجویٹ بھی ہوں، فرسٹ ڈویژنر ہوں، میڈلسٹ ہوں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز بھی کیا بعد میں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فوجی ان پڑھ ہی ہو. تو دوسرا میرا سب سے بڑی تحریک یہ تھی کہ میرے والد صاحب کے تایزاد بھائی اور خضر خان صاحب اور ریاض سمیع جوہریہ صاحب، تو یہ وہاں پہ ریاض سمیع صاحب نہیں ہیں، میرے برخوردار ہیں دونوں. مسز ریاض سمیع دونوں ہی چھوٹے بہن بھائی ہیں، بلکہ بھتیجے بھانجے والی سچویشن بھی ہے. تو اشفاق احمد خان صاحب کا میرے ساتھ نام منسلک ہونا، میرے والد صاحب کے تایزاد بھائی، اور قدسیہ بانو میری تائی جان کو اس وقت حیات. تو بہرحال میں نے اپنا نام جس طرح بھی نہ بنا سکا یا بنایا. خبریں کے وہ قارئین، خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب، نارتھ پنجاب میں ٹاپ لیفٹ کارنر پہ میرا کالم 12 سال چلا، نوشتہ دیوار کے نام سے مکرم تھا. اور اس سے بھی دلچسپ صورتحال کہ میں نے دی پوسٹ میں جب لکھنا شروع کیا ابتدا میں، تو 3 سال لگاتار لکھا. دی پوسٹ انہی کا روزنامہ تھا. تو وہ بعض مسائل کی وجہ سے، خاندانی اختلافات اور ان کے جو مالی مسائل تھے، وہ بند ہو گیا. تو 2-3 سال بعد وہ کسی نے ایک پھپتی کسی میرے اوپر کہ خان صاحب آپ آئے تھے، کچھ تو ہونا ہی تھا. دوبارہ دی پوسٹ میں وہ میرا سارا خزانہ ان کے آرکائیو میں رہ گیا. نہیں اس وقت میں لٹریٹ نہیں تھا، تو میرے پاس وہ اجتماع میں نہیں کر سکا انہیں جمع. دوبارہ 10-12 سال کی میری، اور میں نے کالم جتنا بھی لکھا ضیاء شاہد صاحب کے اپنے الفاظ ہیں لکھ کے.
کہ میں صحافی ہوں مکرم خان عزیز. تو دیکھا جائے تو میری جو میرے مشترکہ دوستی ہیں نور صاحب کے، وہ مجھے بہت تحریک دلاتے ہیں، بلکہ اشتعال دلاتے ہیں کہ 10-12 کتب کا مواد تو آپ کے پاس موجود ہے. لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اگر حاصل پور میں اس طرح کی پذیرائی ہے تو کہیں پاکستان میں بھی ہوگی، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. مجھے ٹائم نہیں مل رہا لاہور جانے کا، ورنہ آپ کے اور میرے مشترکہ دوست بہت شدت سے دوڑ رہے ہیں. چلیے یہ تو ہوگی میری داستان، شاید آپ کی دلچسپی ادھر ادھر ہوگی آپس کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب میری باتیں توجہ سے نہیں سن رہے زیادہ تر. تو معزز خواتین و حضرات، میں عاشق حسین خان صاحب سے میں غائبانہ شناسہ ضرور تھا. ظاہر ہے میرا گھر ہے چشتیاں اور حاصل پور کے بالکل سنگم پہ. تو باہر سے آئے ہوئے دوستوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حاصل پور تقریباً 70 برس قبل تک چشتیاں کی سب تحصیل تھی. تو ہمارا اس وقت سے سماجی سیاسی تو جنہیں نہیں کہا جا سکتا، جو ایک تعلق ہے وہ اس شہر سے بھی اتنا ہی ہے اور چشتیاں سے بھی اتنا ہی ہے. اب میں فروکش ہوں بالکل حاصل پور اور چشتیاں کے بالکل عین بس میں، تو اس شہر سے بھی اتنا ہی لگاؤ ہے. مجھے خوشی یہ ہے کہ جب میں کہیں اپنا تعارف کرواتا ہوں، اب میں ایک فکرہ بھول گیا بتانا کہ وہ 2-3 سال پہلے مجھے احساس ہوا کہ الیکٹرانک میڈیا کو سوشل میڈیا کھا گیا تو پروگرام پریزنٹ کرنے کا کوئی زیادہ وہ نہیں رہا، اور جو اخبار تھی اس کو بھی اب اس کی جو وائبلٹی کہہ لیں یا افادیت کہہ لیں وہ اب تقریباً ختم ہو گئی. تو اس سے میرے اندر کا جو ادیب تھا یا رائٹر تھا اس کو وہ پھر دل برسا جاتا ہے. تو اب میں زیادہ تر انٹرنیشنل لیول پہ لکھتا ہوں کالم پہ، اور مختلف موضوعات وہی ہوتے ہیں. تو میں تقریب کے منتظمین اور خاص طور پہ خضر خان صاحب اور ایاز امیر صاحب جو ہیں، یاسر رضا صاحب، ان دونوں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ میں ان کی تقاریر پہ جب آتا ہوں تو مجھے پچھلی تقریب سے بڑھ کر ملتا ہے سلسلہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ ترتیب میرے گامزن ہے. اور یہ جو خضر خان صاحب نے اپنے والد صاحب کے نام پہ ایوارڈ بھی اور یہ جو تنظیم بنائی ہے، میری نیک تمنائیں دعائیں سب آپ کے لیے شامل ہیں. باہر سے آئے ہوئے معزز خواتین و حضرات اور مقامی مہمان، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری سمجھ خراشی کو 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے برداشت کیا. بہت شکریہ. بہت انشاءاللہ تقریب ختم ہوتی ہے تو سب سے فردر میں ملاقات کا شرف حاصل ہوگا. میں چونکہ مجھے آئندہ انشاءاللہ بشرط زندگی میں اس تنظیم کا حصہ رہوں گا، آپ سے پھر بھی ملاقات رہے گی. بہت شکریہ.